نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو اللہ کی دعوت دی تو اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع کیا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈال دے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی، اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس ہے، گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو دو کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد الحرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل انگنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہاری سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
सूरा आल इमरान आयत नंबर 31 में है। कुरैश को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअकल ठहराया, इसने हमारे बाप दादा तक गुमराह कहा, इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटिए या हमारे इसके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि खुद आप भी इसी दीन पर चलते हैं जो हमारा है और इसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। अबू तालिब ने उन्हें नरम अल्फाज में यह जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं उन्हें समझाऊंगा। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो हसीन शक्ल और सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए ज़ाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए उन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालत इस वक्त ये थी कि काफिरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। कुफर और शिरक इनके दिलों में बसा हुआ था। बुतों की मोहब्बत उनके अंदर सरायत कर चुकी थी। उनके दिल इस शिरक और गुमराही के सिवा कोई चीज़ भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिरक की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का यह सिलसिला जब बहुत बढ़ चुक गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहाँ तक सोचने लगे कि आपके माशरती बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए, उनसे बोले, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल इज़्ज़तदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअकल कहा जाए। आप उन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और उनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकों में से एक ख़त्म ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाती है। हमने जो पढ़ा और आप दोस्तों ने जो सुना, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और आप दोस्तों से यही कहूँगा कि आप इसको लाजमी शेयर किया करें हमारी वीडियो को, ताकि आपको भी इसका सवाब मिल सके और जितने दोस्त देखेंगे उनको भी सवाब मिल सके। और जितने भी दोस्त हमारे साथ मुंसलिक हो रहे हैं, अगर वो यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहां से अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपको उसका मुकम्मल पूरा सवाब मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आप इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।